تے بندہ مخلص ہونا ہے جیڑا کسی نال خلوص نال بول چھوڑے، 4 قدم مخلصانہ چل ونجے نال کچھ بھی نہ دے وے، اس نے سب کچھ دے دیتا ہے۔ صحابہ کے پیش کیتا جناب حضور، بولو عثمان غنی تو علاوہ کتنے امیر صحابہ کرام ہے؟ دسو ماں۔ حضور نے دروازے تے بیٹھے رہنے، انہاں ویلے دی روٹی نہیں لبنی، بھکھے پانے بیٹھے، پیٹ تے پتھر بن کے بیٹھے، تے حضور تے دینے والے او آپاں کے دیونا۔ صحابہ کے پیش کیتا، آج جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اتنی بڑی مہر لگائی اللہ نے، تو انہاں کے خدمت پیش کی تھی جی، کوئی پیسہ نہیں حضور نے دیتا۔ مال جس وقت آیا، جس وقت ضرورت پئی، تے جتنی جتنی توفیق ہے صحابہ نے پیش کی تھی، کسی 4 آنے، کسی 2 آنے، کسی آنا، جس نے زیادہ توفیق ہے اس زیادہ دیتا۔ تے خلوص زیادہ اہم میں فلوس نہیں نسبتوں، فلوس کی نسبت خلوص، یہ ضروری ہے۔ آج انسان دی نیت ٹھیک نہیں، قبلہ نیت ٹھیک نہیں، منافقت اکثر لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے، منہ پر کچھ ہیں، 4 10 5 ہزار چہرے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہا ہے جی، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ تو 10 ہزار زبانیں، منافقت، چال اور قبلہ کعبہ آج انسان کا، مسلمان کا کیا ہے؟ میں کھلے اس مجمع میں کہتا ہوں، کسی کا سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں اللہ کے سوا۔ پیسہ ہے، پیسہ آج کا رب ہے، پیسہ ہی رسول ہے، پیسہ ہی قرآن ہے، پیسہ ہی ایمان ہے، اور پیسے والے ہی شان ہے۔ جو پیسے والا زیادہ ہے وہ بڑا پیر ہے، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ چھوٹا پیر ہے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہے، محلات ہیں، ماڑیاں ہیں، حکومت کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ بڑا پیر ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس کوئی ماڑی نہیں تھی، کوئی محل نہیں تھا، گھاس پر بیٹھنے والا درویش تھا وہ، لیکن اس درویش نے قادیانیت کو للکارا۔ آج محلوں اور ماڑیوں پر ناز کرنے والوں، تمہیں اللہ نے پیسہ تو بہت دیا ہے، لیکن کھوپڑی میں کیا ہے؟ علم ہے؟ بول سکتے ہو؟ سمجھ آئی؟ تو وارث علوم مہر علی، وارث مہر علی وہ ہوگا جو میرے علی کے پاس ہے، اس کا وارث ہوگا۔ حضرت خواجہ قمر الاسلام، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا وجود مسعود، جب تک آپ دنیا میں باقاعدہ حیات رہے، ہم یہ نہیں کہتے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے سیال شریف کی وہی شان ہے، وہی بات ہے، لیکن جو ایک ظاہری صورت، جو ایک مرکز و منبع علم ہمارے سامنے تھا، سادگی کی تصویر، اسوہ رسول کا نمونہ، سمجھ آئی؟ کوئی خوشامد نہیں ہے، کسی اپنے پیر خانے کی بھی خوشامد نہیں ہے، سیدھی بات میں کر رہا ہوں۔ کیوں کہ تعریف وہ غلط ہوتی ہے جو جھوٹی ہو۔ آپ نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی زیارت جن لوگوں نے کی ہے، آپ دیکھیں کوئی بناوٹ تھی؟ ماں نے نا پیرا نہیں چھوڑنا، بےزت کرنا ہے پیرا، مولویاں بےزت کرنا ہے، میں وہ جہاں بےزت کرنا جنہوں نے وچ کچھ نہیں،
ایویں پگ بن گرنی تے وچ ککھ نہیں. کوئی صورت جڑی بنائی نے اس نے وچ تساں نے وچ خوبی بھی تو ہوئے نا, کوئی گل بھی ہوئے. تو مطلب ہے کہ ان کے لیے ان کے وارث وہ تھے کہ جب سیال شیف کا نام آتا تھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا, تو مجھے مہربانی فرماتے تھے. میں اس زمانے میں منطق کی کتابیں حمداللہ اور یہ بڑی کتابیں پڑھتا تھا, تو مجھ سے آپ پوچھتے تھے. ایک دفعہ سوال پوچھ لیا تو میں گھبرا گیا. سرگودے میں ایک شادی تھی, تو وہاں میرے دادا حضرت بابو جی بھی تشریف فرما تھے. تو کہنے لگے مولانا, کبھی علامہ صاحب مجھے فرماتے تھے اور کبھی مذاق سے مہربانی سے فرماتے تھے. تو ایک سوال کر دیا, میں ذرا گھبرا گیا, کانپنے لگا. تو وہ منطق کا سوال تھا. خیر جو میرے پاس لفظ تھے, جتنی بات میں نے وہ پیش کی, تو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے, لیکن صاحبزادے میاں ابھی آپ اور محنت فرمائیں. تو مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ لوگ وارث تھے. اصل میں وراثت یہ ہے, پیروں کی وراثت پراپرٹی نہیں ہے. حضور نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے؟ غوث پاک نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے؟ علم. حضور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کے وارث عالم ہوتے ہیں. تو صرف پراپرٹی بنانے والے دنیا دار ہوتے ہیں, جو دنیا اس مردار دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری خانقاہوں والے اس طرف نہیں ہیں, بلکہ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. یہ جو میں نے یہ اہتمام کر رہا ہوں, اس کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ میں علاقے کے نادار اور مفلس لوگوں کو مفت تعلیم دلواؤں. مفت, ٹھیک ہے. جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کی فیس بھی دیں, اور وہ پیسے جو ملیں گے ہم کوشش کر کے غریبوں اور ناداروں کے وہاں پیش کریں گے. پہلے ایک دو رباعیاں پیش کروں گا. مقام درسگاہ اولیاء اس کا عنوان ہے کہ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے, دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے. تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف, تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے. کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے, یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے. ایمان یقین سکون رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. حضرت شمس جہاں خواجہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے شیخ طریقت حضرت شمس الدین سیالوی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال. جان پاؤ داد ماں نہ دیو, اے داد پیر سیال نہ دے سو, ماں نہ دے سو. اے انہاں نے بارگاہ بیچے, بخیلی کیوں کرنے ہو؟ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال, ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر سیال. چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال, ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر سیال. تھے مہر علی پیر بھی جن پر قرباں, تھے مہر علی پیر بھی جن پر قرباں. پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں اپنے جد امجد کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ محروم کشاد باب عالی نہ گیا, محروم کشاد باب عالی نہ گیا, مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا. کیا مہر علی کا در ہے اللہ اللہ, کیا مہر علی کا در ہے اللہ اللہ. اس در پہ جو آ گیا وہ خالی نہ گیا. میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ
جو ہمیشہ اپنے مرید کو، لوگ تو اکثر پیر سب کے میں متعلق نہیں کہتا، اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، ہماری پوجا کرو، ہم سے حاجتیں مانگو، ہم تمہارے حاجت روا ہیں، ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، ہمارے ارد گرد ہی طواف کرتے رہو، لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے، جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ میں ان کے خلاف ہوں، اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس دادا سے توحید کا درس سیکھا، ان کے خطوط پڑھ لیجیے، آج بھی چھپے ہوئے ہیں، میرے والد اور میرے امی محترم کے نام، تو اس میں ساری توحید کا درس دیا۔ تو بابو جی پر کیوں نہیں اعتراض کرتے تم؟ بابو جی نے بھی تو توحید بیان کی ہے نا، کیونکہ انگور کھٹے ہیں، وہاں ہنسی آ جاتی ہے سب کو، مریدوں کو، اور مجھ پر چڑھتے ہیں سارے۔ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا۔ بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا، ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں، تمہارے جیسا محتاج ہوں، کھلی زبان پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی، ایک ذرہ محتاج ہے، میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں۔ اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے، جوہر دکھائے، میدان میں اترے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں جن کے ہاتھ اٹھتے تھے اس کی بارگاہ میں، تو وہ مقدر بدل دیتا تھا۔ مقدر وہ بدلتا تھا، بندہ نہیں بدل سکتا۔ جن کے ہاتھ کے اٹھنے کی برکت سے مقدر بدل دیتے تھے، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اب آپ ان پر خود کو قیاس نہ کریں کہ ہم بھی اسی قسم کے پیر ہیں۔ آپ کھانا کھلا دیں گے، کسی کی عزت کر دیں گے، کمرے میں بٹھا دیں گے، کسی کو سرائے کے کو کمرہ دے دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے باپ دادوں کے پاس سرائے اور پیسے نہیں تھے، لیکن جب ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے تھے خشیت الہی سے، کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا تھا، ان کی گریہ و زاری اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ ہاں یہ اولیاء اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ رد نہیں فرماتا اپنے کرم سے۔ لیکن کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، چاہے مجھے آپ کافر کہیں، کفر کے فتوے کو قبول کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ یہ جاہل خطیبوں نے اور یہ درباری چمچے جو ہوتے ہیں نا پیروں کے، انہوں نے خراب کیا پیروں کی درگاہوں کو اور پیروں کی ذہنیتوں کو خراب کر دیا۔ سمجھ آئی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میں اس دادا کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے توحید کا درس دیا۔ کیا بندہ حق نگاہ تھے بابو جی، کیا بندہ حق نگاہ تھے بابو جی، توحید کی درسگاہ تھے بابو جی، توحید کی درسگاہ تھے بابو جی، تھا شرک سے آپ کا عقیدہ محفوظ۔ ایک پیر نہ اے سنیو منی گل، اے آنے نا جی اللہ جی اے مرید تا بڑا پیڑا ہے، اس نا مشرکاں والا عقیدہ ہے، وہ تسی پیراں نپو۔ پیر بھی اکثر شرک نے عقیدے چ مبتلا، اپنے آپ پتہ نہیں کی سمجھ کے بیٹھے ہونے، پتہ نہیں اسی کی یہ چیزاں وا تے ککھ نہیں۔ ایک بخار چڑھے تے پیر صاحب کمنے ہونے، مولوی صاحب کمنے ہونے، لیڈر صاحب کمنے ہونے، صدر صاحب کمنے ہونے، وزیر اعظم صاحب کمنے ہونے، سارے کمنے ہونے تے بندہ کیا چیز ہے؟ ایک چٹکا دینا ہے،
بندہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کی بارگاہ میں عاجزی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ پیر کی صورت میں ہو، لیڈر کی صورت میں ہو، بندہ عاجز کی صورت میں ہو۔ اس بندگی کا جو درس دیا تو میرے دادا نے کہا کہ تھا شرک سے آپ کا عقیدہ محفوظ، اس شان کے شیخ راہ تھے بابو جی۔ آج بابو جی کو جو مریدین بیٹھے ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے، اس لیے نہیں کہ میں ان کا پوتا ہوں، ہر پوتا اپنے دادا کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں وہ پوتا نہیں ہوں کہ دادا کی ہر صورت میں تعریف کروں، نہیں، جو دادا کی تعریف کے قابل باتیں ہیں وہ تعریف کروں گا۔ تو میں ان کے پاس رہا، قریب رہا، مجھے اللہ اللہ کے نام کے سوا ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ وہ جہاں بات ختم کرتے تھے اللہ ایسا کرے گا، اللہ ایسا کرے گا، اللہ فضل کرے گا، دنیا کی بات چھڑتی تھی، یا وہ ختم کرتے تھے کملی والے پر یا پھر ختم کرتے تھے اللہ پر۔ کوئی ان کی طرف کسی چیز کو منسوب کر دیتا تو فرماتے جس طرح تو عاجز ہے نا اسی طرح میں عاجز ہوں، خبردار۔ ایک بندے آخیا میں دساں جی اسی پیر لوگوں نے معذرت حضرات تساں پیر خانے اور ان حضرات نہیں، میں اپنے جے پیر نہیں گل پہ کرنا، اپنے جیسے مجھ جیسے ان آنکھوں نے کہ حضور ذرا ہاتھ چاہو، اور بندہ سمجھنا ہونا ہے بھئی میں عرض کر چھوڑی کہ بلاواں بس ہن قاضی الحاجات اے ہے، بس ہوں آپ نے منہ چ نکل سی تو کام ہو گیا، اللہ پاسے بیٹھا ہے، اللہ پتہ ہی کو نہیں، اللہ تو ریٹائر کر چھوڑا، اللہ ریٹائر ہو گیا معاذ اللہ، یہ ہوں پیر ہی کر سن۔ وہ کھلوتا ہے کہ بلا آجات تسی جناب کو مہربانی فرماؤ، انہیں آخیا اچھا ٹھیک ہے اب بس کر چھوڑتا، ٹھیک ہے رات گزرن دے، تنا کام ہو گیا، پتہ نہیں ہوں کام کیڑا ہو گیا، فدری مویا ہو سی ہو کی ہو سی، کام نے کہی میں نے انہیں بتانا تینے والا کام ہو گیا سمجھو، اے ذرا گزرن دے تے ہوں جیبے تے بھی نظر نہیں پئی ہے، کم بخت خرکسی کچھ کڈ سی بھی صحیح یا سکی دعا ہی کرانا پیا، جیبے تے بھی نظر نہیں آپ نہیں تے منڈے ارانکاں بھی لگ گیاں تے پھر ہوں تا جو باسا پتہ ہونا ہے کتنا سج مال پیا ہے۔ تے اس واسطے جناب بڑا کام خراب ہے، وابی کے کرن، وابی بشودے پٹنے سچے فراڈیاں نے، اے تسی پیر سیال تے پیر میر علی شاہ جے پیر نہ سمجھو، او اچے لوگ ہے، اسی انہوں نے توڑا بھی نہیں پہنچنے، اے اج کل نے فراڈیاں نہیں میں گل کر رہا ہوں جناب حاجت پیش ہوگی صبح جی بس تک ٹھیک ہو ویسی ہوں چکر دیتا میں بڑی رات لائی عرض کیتی ہے او اتفاق نال جناب کم بندے نہ ہو گیا، بس جناب سختی آ گئی ہوں پیر صاحب نے، او آکسی جناب اے تکار کم ہی نہ کیتا ہے، استاد مولوی صاحب ہوں او نہ کوئی طویل چیز چکر چلایا، اے جناب کام استاداں کیتا ہے، ہوں استاداں نہ طواف شروع ہو گیا، اللہ اتھے ہی بیٹھا ہے، رسول اتھے ہی ہے، تے انہوں نے شروع ہو گیا طواف، اے جو نظرانہ جناب اے دیو اٹھ کے پہ دینے ہیں جی، آج کل شروع ہو گیا ہوں ویلاں اٹھ کے ادھروں قوالاں وکھرے دینے تے پیراں نال وکھرے دینے، جی اے وکھرا کام شروع ہو گیا، او کڑی کڑی کیونکہ خوش ہونے پیر تے اس وچ او کڑی کڑی مڑ مڑ کے دیتا، اس وچ ہویا کہ انہاں دی حاجت جناب پوری ہوگی، ہن حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، کدرے اتفاقن ہو گئی پوری گل، اس بھی ہاتھ چاہ چھوڑے کدرے بھول کے تے پوری اتو ہو گئی، کریڈٹ اللہ ملنا ہے بندیاں مل گیا، او جناب طواف انہاں نے شروع کر دینے، اس وچ پیر خراب ہو بنن اور اے اپنی اوقات تو تھلے ہو بنن، اپنی اوقات بھول بنن، مولوی تے پیر ہمارے اولیاء سلف اپنی اوقات سے نیچے نہیں آئے، اوپر بھی نہیں گئے، اعتدال پر رہے، اللہ نے آج بھی مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی قبروں پر جینے نہیں شاید گل نہ منی منجے، آج بھی تو پیر سیال نہیں قبر تے کھل کے اللہ کو مانگ، اللہ دیسی اللہ، لیکن پیر سیال نہ او تقوی اور او مقام ہے اس دی بارگاہ وچ، او عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ رد انشاءاللہ نہیں فرماؤ لگا، پیر میرے علی شاہ نہیں قبر تے کھلو کے مانگ، اللہ کو مانگ، پیر صاحب کو نہ مانگ، اللہ کو مانگ، تے اللہ انہاں دی برکت نال عطا کرسی، انہاں مننا ہے، انہاں دی عاجزی مننا ہے، تیری عاجزی نہیں مننا، تو صرف سجادہ نشین ہے، تو صرف اتھے دا متولی ہے، او مقام تیرا دادا لے گیا ہے، تو دا آج جڑا کھو بیٹھے تو اس مقام نو حاصل کرنے دی کوشش کر، تے او علم تو بغیر نہیں ہوندا۔